اللهم صل على سيدنا محمد. بیٹیوں پہ مائیں بعض چیزوں میں تو ٹھیک ہے، بیٹیاں زیادہ نافرمان ہوتی ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزوں میں بیٹیوں پہ زور لگانا یہ جائز. گلگت بلتستان وغیرہ میں ایسے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں، زبردستی لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے حالانکہ وہ راضی نہیں ہوتی، زبردستی کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ ماں باپ کو اتنا اختیار تو اللہ نے نہیں دیا کہ گن پوائنٹ پہ بیٹی کی شادی کرا دو، یہ تو اختیار اللہ نے نہیں دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹیاں اپنی مرضی سے گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کریں، یہ بھی غلط ہے، لیکن اتنا کہ آپ نے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. گلگت بلتستان، سب گلگت والے، وہ بھی سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی خاص علاقے ہوں گے گلگت کے بھی لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہو رہا. بھائی سارا تمہارا ہی گاؤں، پورا گلگت تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا. ایسے کیسز آ رہے ہیں 18 سال کی لڑکیوں کو زبردستی کسی بڈھے کے حوالے کر دیا پیسے کی لالچ میں. تو میرے بھائی یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے. کل قیامت کے دن اس کا جواب وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹی کے مفاد میں کیا ہے. بیٹی کے مفاد ہو یا نہیں ہو، زبردستی جتنا بھی اچھا رشتہ ہو آپ اس کی گن پوائنٹ پہ شادی نہیں کر سکتے. گن پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق لے کے چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ جس طرح سے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ بھی گن پوائنٹ ہی ہے. تو ہر چیز کی ایک حدود ہیں. اور میرے دوست کو پسند کرتی ہے اور دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن لڑکی پشتو اسپیکنگ ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم شادی کے معاملے میں پٹھان لوگوں کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے. اس پر روشنی ڈال دیجئے بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں، وہ لڑکی کا نکاح کر دیں. یہ صرف پٹھان میں نہیں، ہر قوم میں یہی ہے. مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے، پٹھانوں میں نہیں کرنی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے پنجابیوں میں کرنی ہے، سندھی کہتے ہیں ہم نے سندھیوں میں کرنی ہے. یہ ہر قوم کی بیماری ہے. تو اس لیے یہ نہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لن تری للمتحابین مثل النکاح. آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا. اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور اس کے جو ولی تھے، ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے ولی تھے نا چچا، وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی. مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا، خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کلعدم قرار دے دیا، کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی، اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت، جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم، چاہے مہاجر ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے، تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بیٹیوں پہ نہیں چاہ رہی ہوتی زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. یہ ظلم ہے، اس کا گناہ ملے گا قیامت کے دن، اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو، جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا. لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہے کر دیتے، بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا. لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، چاہے مہاجر ہو، پٹھانوں میں چاہ رہی ہے تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے. پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابی میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے. کے ساتھ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا جینا حرام کر کے رکھتی ہیں، یہ بھی گھر. اور ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے جو نفسیاتی مریضہ بنی ہیں، جب ان کی ہسٹری ہم نے کنگھالی ہے تو ان میں ان کو نفسیاتی مریض بنانے میں ان کی ماں کا کردار تھا. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر تو اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بعض مائیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں ذہنی، تو تو ہے ہی ایسی، تو تو ہے ہی ہوں، تو تو ہے ہی ہوں. اتنا اس کو نیگیٹو، اس کو منفی تانے دے کے کہ وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے. تو بھائی اس اولاد کے بھی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں بیٹے کو نہیں بنا سکتی کچھ بھی نفسیاتی، لیکن بیٹیوں کو بعض دفعہ، سب مائیں نہیں ایسا کرتی، ماں سے بڑھ کر تو بیٹی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بعض مائیں بہت ذہنی ٹارچر کرتی ہیں، بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کرتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟
یہ غلط ہے, اس پہ آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن میں بیٹیوں سے بہرحال یہی کہوں گا جیسی ستاتے ہیں. اچھا ایک بات خوب یاد رکھو, جیسے ماں کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے, ماں کے لیے بیٹی کو بلا وجہ ستانا بھی گناہ کبیرہ ہے. بعض مائیں بیٹیوں کو بلا وجہ ٹارچر کر کر کے ذہنی مریضہ بنا دیتی ہیں. بہت کم مائیں ہیں ایسی, مگر ہیں. صحیح ہے نا. مارکیٹ میں یاد رکھو چیز شارٹ تو ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں سے میں نے خود سنا ہے کہ بہت سے کیسز میں لڑکی پاگل ہو چکی ہوتی ہے, اور اس کو پاگل کرنے والی کون ہوتی ہے؟ اس کی سگی ماں. کوئی بوجھ ہو جاتا ہے بلا وجہ اس کو تانے, بلا وجہ کہ اس کو ایک کی طرف توجہ زیادہ, دوسری بیٹی کو کیا کر دیا؟ بالکل لٹکا دیا. اسلام میں اولاد کے درمیان بھی عدل ضروری ہے. تو اسی طرح بعض باپ اپنے بیٹے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں, ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں, ادھر بھی جا کے میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹے کی عزت کا کیا کر دیا؟ جنازہ. ارے بھائی تم اپنے بیٹے کو بتاؤ یا کسی خیر خواہ کو بتاؤ, پوری دنیا میں کیوں بتا رہے ہو کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا؟ کیونکہ لوگ